اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے بچے کرغزستان میڈیکل کالجز میں پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں جو ہے وہ ایڈمیشن کا کیا سسٹم ہے. آپ نے 2020 میں غالباً وزٹ بھی کیا تھا، تو وہاں آپ نے کیا دیکھا اور یہاں ان بچوں کو کس طریقے سے وہاں ایڈمٹ کیا جاتا ہے؟ کہ ہاں کیا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہمارا پریس بتا رہا ہے کہ جی وہاں پریکٹیکل کرنے کے لیے ان کے پاس کسی قسم کی کوئی فیسلٹیز نہیں ہے؟ دیکھیں، کرغزستان جو ہے وہ ہماری سینٹرل ایشین سٹیٹس میں ایک اہم ملک ہے. چھوٹا ملک ہے، کیپیسٹی کم ہے. کرغزستان میں جو ٹوٹل اس وقت میڈیکل کالجز کی تعداد ہے وہ 20 ہے. ان 20 میں سے 7 میڈیکل کالجز جو ہیں جن میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں پاکستان کے، وہ آپ کے پی ایم ڈی سی نے اس کو ریکگنائز کیا ہوا ہے. آفٹر ریگولیشن، آفٹر وزٹس، آفٹر میپنگ، سارا سسٹم کر کے. اگر ہمارے ہاں یہاں پر ایڈمیشن کا کرائٹیریا ہے میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کا، تو وہاں پر بھی تو ہے کرائٹیریا. وہاں پہ یہ باتیں اس لیے پتہ چلی کہ کرغزستان میں کانفرنس تھی، ہم کانفرنس پہ گئے ہوئے تھے، ہمیں وہ پاکستانی بچے ملے وہاں پہ، ہم ان اداروں میں گئے وہاں پہ. وہاں پر ہم نے جا کے میڈیکل کالجز کی فیسلٹیز ہم نے دیکھی، ہم نے ہاسٹل فیسلٹیز دیکھی جو کہ ابھی اس مراحل سے گزر رہی تھی کہ ان کو زیادہ امپروو کرنا تھا، زیادہ ان کو بہتر بنانا تھا، بیکاز یو ایچ ایس اور پی ایم ڈی سی ان کو ریکگنائز نہیں کرتی تھی. انہوں نے امپروومنٹ کی. یہاں پر ذکر کرنا یہ ضروری ہے کہ جو ہمارے میڈیا میں ایک نیگیٹو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ان پیرنٹس کو کنفیوز کیا جا رہا ہے جن کے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، اور وہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جھانسے کے ساتھ، زبردستی یا ان سے پیسے بٹورنے کے بعد جو ان کو وہاں پہ لے جایا جا رہا ہے. ایسی ہرگز بات نہیں ہے. بیکاز بہت سے اسٹوڈنٹس کو میں ملا بھی ہوں، ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، اور وہاں پر وہ پڑھ رہے ہیں اور وہاں سے گریجویٹ ہو کر واپس آ کے یہاں پر وہ پریکٹس بھی کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہوا ہے. اچھا، میں تھوڑی سی ایک بات ریلیٹڈ ہے اس سے، وہ یہ ہے کہ میں میڈیا سے یا سوشل میڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہر ملک کو پروپیگنڈا کر کے اپنا دشمن مت بنا لیں. بے شک ہمیں دوسرے کنٹریز کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، اور جب ہم دوسرے ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو حقائق کے منافی ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. اگلے دن میں ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، کرغزستان کے جو امبیسڈر ہیں ان پاکستان، وہ ان کا انٹرویو تھا، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی ہمارے ہاں لیب فیسلٹیز جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں. چونکہ ہمارے پاکستان کے اندر تو چونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو جو اسٹوڈنٹس ہیں 3rd ایئر 4th ایئر میں جا کے ان کو پیشنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا اور فزیکلی دیکھنے کا، پریکٹس کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہتر ایک طریقہ ہے. لیکن پورے دنیا میں ایسا ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹس کے سامنے پیشنٹ جو ہے وہ رکھ دیا جائے. یہ صرف ہمارے ملک کے اندر ہی ہے. دوسرے ملکوں کے اندر ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ اتنی ڈیولپ کر چکی ہیں، اور ہیومن باڈی جو ہے وہ مصنوعی طریقے سے بنائی گئی ہے کہ پریکٹس کرنے کے لیے ان کو بہت کچھ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. ایک تو امبیسڈر یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. دوسری امپورٹنٹ بات جو ہے، جو میں یہ کہوں گا کہ آپ کرغزستان کے بارے میں پروپیگنڈا نہ کریں، وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اس نقطے نے مجھے یہ کہنے پہ مجبور کیا ہے کہ میڈیا پروپیگنڈا نہ کرے. وہ نقطہ یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے ملاقات کی ہے امبیسڈر سے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو لیبر ہے وہاں، جو کہ جن کے پاس کے لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہیں، ان کا سٹیٹس آپ لیگل کر دیں. اور وہ امبیسڈر یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت جو قانونی طور پہ لوگ گئے ہوئے ہیں وہ 1300 ہیں، اور جو ویسے مختلف ذرائع سے وہاں پہنچے ہیں جو کہ اللیگل ہیں، ان کی تعداد میاں صاحب 3000 ہے. اب یہ لوگ جو ہیں بیچارے
دوسرے ملکوں میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو، اپنی فیملیز کو یہاں چھوڑ کے وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں غربت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، آپ ان چیزوں کو ریئلائز کیا کریں کوئی بات کسی کے خلاف کہنے سے پہلے. تھینک یو. دیکھیے وہاں پہ جب ایک وی آئی پی ہاسٹل تھا جس کا مالک جو تھا وہ عمران نذیر صاحب ہیں. عمران نذیر یہ وہ شخصیت ہے جس نے یہ اپرچونٹی کریٹ کروائی. 7 سال ہو گئے ان کی کمپنی ہے ایجوکیشنل ایڈوائزر. دیکھیں یہ پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کرگزستان میں بھی داخلے ہو سکتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جن بچوں کو یہاں داخلہ نہیں ملتا ان کو وہ باہر بھیجے. ایبسلوٹلی نو رسپانسبلٹی. یہ پرائیویٹ سیکٹر نے خود سے اپرچونٹی کریٹ کی، کیونکہ یہاں سے تو پاکستان سے تو کرگزستان کی فلائٹ بھی نہیں تھی. وہ فلائٹیں بھی انہوں نے خود سے ارینج کروائیں، چارٹر فلائٹ سروس شروع کی، داخلے کروائے، ریکگنیشن ان کی کروائی. اور تو ان کا وہ ہاسٹل تھا وی آئی پی ہاسٹل جہاں پر یہ گھسے، کرگز سٹوڈنٹس گھسے، مار پیٹ انہوں نے کی. وہ ویڈیو بھی وائرل ہوگی پاکستان میں، میڈیا کے ہاتھ چڑھ گئی، جس سے ایک بہت انریسٹ کریٹ ہو گیا. اس سے پہلے اصل جو لڑائی ہوئی تھی وہ مصری سٹوڈنٹس اور کرگز سٹوڈنٹس کے درمیان میں لڑائی ہوئی تھی، اور مصری سٹوڈنٹس نے مارا کرگز سٹوڈنٹ نے. وہ ویڈیو بھی وائرل جب ہوئی تو پورا کرگز کا جو یوتھ تھا وہ غصے میں آ گیا اور لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. یہ رائٹس خالد صاحب کسی ملک میں بھی ہو سکتے ہیں، امریکہ میں بھی ہو سکتے ہیں، برطانیہ میں بھی ہو سکتے ہیں. بات ہے اپرچونٹی کی. یہ اپرچونٹی کریٹ ہوئی، بچے وہاں داخلہ لینے جا رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب میڈیکل کالجز کم تھے پاکستان میں تو لوگ رشیا جاتے تھے. رشیا میں 5 سال لگا لیا، 4 سال لگا لیا. ڈومینیکن ریپبلک جاتے تھے، وہاں سے پھر واپس آ کے ریکگنائز ہوتے تھے اور پھر پریکٹس وہ شروع کرتے تھے. ابھی میاں صاحب میں نے جو ڈیٹا دیکھا ہے کرگزستان میں میڈیکل سٹوڈنٹس کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں، تو ایون رشیا کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور جو اس کے ارد گرد جتنے کنٹریز ہیں، مصر سے بھی لوگ جاتے ہیں. پھر اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انڈیا میں بھی بڑی سختی ہے اسی طرح لائسنس وغیرہ دینے میں. تو ان سب سے زیادہ سٹوڈنٹس ان کے تقریباً 15,000 سٹوڈنٹس جو ہیں وہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں کہ ان کے وہاں پڑھ رہے ہیں. پھر بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹس ہیں، تو اور بہت سے جو مڈل ایسٹ کنٹریز سے ہیں لوگ وہاں جو اسٹوڈنٹس جو نہ پڑھ رہے ہیں. تو میرا یہ اوپینین ہے کہ ہمارے میڈیا کو ذرا جو کہتے ہیں نا پنجابی میں ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے، اور یہ اپرچونٹی جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور تھوڑی سی کوئی لیگل ایشوز ہیں یا کوئی اسٹینڈرڈ کے ایشو ہیں، تو ہماری پی ایم ڈی سی وہاں لوگ جا کے وزٹ کر کے ان سے بات چیت کر کے چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. کیونکہ امبیسڈر کے کہنے کے مطابق ان کے پاس اچھی فیسلٹیز ہیں، اور جو وہاں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ سارے پریکٹیکل کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے نا بڑی زبردست قسم کی جو ہے نا ریئل ہیومن باڈی نہیں ہے. ظاہر ہے وہاں پاپولیشن بھی بہت کم ہے، اتنے پیشنٹس بھی نہیں ہوں گے. تو اگر ان کے پاس یہ سارا کچھ موجود ہے اور وہ ڈاکٹرز بن سکتے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد اور کچھ دیر جو ہے وہ کوئی انٹرنشپ وغیرہ کر لیں کسی بڑے ہاسپٹل میں اور ہمیں ڈاکٹرز دستیاب ہو جائیں، تو میرا خیال ہے کہ اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل. جی اس میں ایک چیز ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹرسٹ اور کانفیڈنس بھی آ جائے. جب وہ مار پیٹ ہوئی اس پاکستانی وہ عمران نذیر صاحب کے اس ہاسٹل میں، تو پھر وہاں کی گورنمنٹ کی اتھارٹیز وہاں پر گئیں. انہوں نے جا کے دکھ سکھ اس کے ساتھ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے. پھر پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے کرگزستان کے اور پریزیڈنٹ آف کرگزستان نے، پھر پاکستانی ایمبیسڈر نے، یہ سارا انہوں نے ایک ایشو کو ٹیک اپ کیا وہاں پہ، اس لیے کہ بہت زیادہ فورن ایکسچینج جو ہے وہ آ رہا ہے کرگزستان کی حکومت کے پاس آ رہا ہے. تو وائی شوڈ دے لوز دس یہ فورن ایکسچینج کو. تو وہ بیسیکلی نقصان ان کا ہے کرگز گورنمنٹ کا، یہ ہمارے بچوں کا نہیں نقصان. شہرت ان کی خراب ہوئی ہے. ہمارے بچے ابھی 16 جون سے سیمیسٹر ختم ہو رہا ہے وہاں پہ، دھڑا دھڑ وہ واپس آ رہے ہیں. فلائٹیں چونکہ کم تھی، ایرونیٹ ایک پرائیویٹ چارٹر سسٹم شروع کیا تھا عمران نذیر صاحب نے. تو جب یہ رائٹس ہوئے تو پاکستان گورنمنٹ کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے C-130 بھی بھیجے، PIA کے جہاز بھی بھیجے تاکہ بچوں کو یہاں سے نکالا جائے، کیونکہ ایک انریسٹ تو کریٹ ہو گیا تھا نا جی، وہاں پیرنٹس بھی بڑے پریشان تھے.
اب وہ نیچرلی اس سیزن میں جب یہ گرمیوں کا سیمیسٹر ہوتا ہے تو رش پڑ جاتا ہے اور لوگ پاکستان واپس جاتے ہیں چھٹیوں کے لیے اور وہاں فلائٹیں اویلیبل نہیں ہیں، اسی لیے چارٹر سروس شروع کی تھی. تو میرا گزارش ہی ہوگی آپ کے اس فورم سے کہ ہمیں ہر ایک کو برا کہنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا ہمیں اپنا ہوم ورک کر لینا چاہیے، اور ایسے لوگ جو اپنی مدد آپ سے یہ اپرچونٹیز کریٹ کرواتے ہیں ہم ان کو ہمیشہ ہی نیگیٹو میں ڈال دیتے ہیں کہ شاید کوئی سیاسی وہ استعمال کرتے ہیں، اثر رسوخ کرتے ہیں، یا وہ 2 نمبر ویزاز دے رہے ہیں، یا کسی کو ڈنکی لگوا رہے ہیں، جو ہم نے عام طور پہ جو ہم باتیں جو کرتے کہ ہیں اس وقت میڈیا میں باتیں جو اس وقت میڈیا میں بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جو شخص اچھا کام کرتے ہیں ان کو ریکگنائز ہمیں کرنا چاہیے. دراصل یہ ہمارے بچوں کے فیوچر کا معاملہ ہے. اس میں کرگز گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ آپس میں میٹ کر رہی ہیں اس ایشو پہ. ہمارے فورن منسٹر وہاں پہ گئے ہیں، امیر مقام صاحب وہاں پہ گئے ہیں، مل کے آئے ہیں تاکہ کسی قسم کا ان رائٹس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے کئی سفارتی تعلقات خراب نہ ہو جائیں، اس کو بھی انہوں نے وہ ٹھیک کرنا ہے. تو یہ رسپانسبلٹی دونوں ممالک کی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا.